بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت۔ جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اپنے کلینکل ٹرائل میں یا ہاسپٹلز میں یا ڈیفرنٹ جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہمارے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں، کچھ سوال پوچھتے ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یا کچھ اٹینڈنٹ جب آتے ہیں وہ کچھ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی کے اٹھائے گئے سوالات اور آپ کے دیے گئے جو کومنٹس ہوتے ہیں اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں اور آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے کہ گال بلیڈر سٹونز جو ہے اس کی جو سرجری ہوتی ہے، اوپن سرجری ہو، لیپروسکوپک سرجری ہو، پھر اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے، پریونشن ہم کس طرح کر سکتے ہیں، میتھس اس کے بارے میں کیا ہیں اور ریئلٹی جو ہے وہ کیا ہے، اس سارے پروگرام کے اوپر اور اس سارے ٹاپکس کے اوپر ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے اور بیسڈ آن سائنس گفتگو کریں گے۔ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو پروموٹ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر سوال کو ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ اپنے گیسٹ کے سامنے رکھیں اور بیسڈ آن سائنس گفتگو کر کے آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ان تمام ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر، موسٹ فیمس، موسٹ ایکسپیرینس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جو بھی لوگ سوشل میڈیا ٹولز کا استعمال کرتے ہیں انہوں سر کی شکل سے بھی بخوبی واقف ہوں گے اور سر کے نام سے بھی بخوبی واقف ہوں گے۔ اسی طرح ہماری میڈیکل کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، وہ ہمارے ایچ اوز ہوں، ایم اوز ہوں، پی جی آر ہوں، ایس آر ہوں، اسسٹنٹ ہوں، پروفیسر ہوں، وی سی ہوں، وہ سب ہی سر کے فیس سے بھی واقف ہیں اور سر کی پرسنالٹی سے بھی ان کی واقفیت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور جتنی بھی دنیا میں ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے میڈیکل کے مطابق، اس پر مضبوط گرپ رکھے ہوئے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد ذیشان سرور، جو کہ پروفیسر آف سرجری ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میو ہاسپٹل لاہور سے۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ سر، فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جب بھی کوئی گیسٹ میرے پروگرام میں ہوتا ہے تو میرا پہلا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور پرسنالٹی، یور ایجوکیشنل جرنی، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا جو گیسٹ ہے وہ کتنی مشکلات، کتنی ہڈلز کے بعد یہاں تک پہنچا۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تنویر۔ سر میرا نام ڈاکٹر محمد ذیشان سرور ہے۔ سر میری انیشیل ایجوکیشن بھی لاہور سے ہے اور ایم بی بی ایس میں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے کیا، سر اور اس کے بعد جو پوسٹ گریجویٹ کی ٹریننگ تھی وہ میں شیخ زاید ہاسپٹل لاہور میں میری ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی، وہاں پر پروفیسر خالد دورانی صاحب کے ساتھ۔ ٹھیک۔ اور پوسٹ گریجویشن کے بعد میں نے کچھ عرصہ سروسز میں کام کیا پروفیسر صداقت علی خان کے ساتھ، اور پھر انہی کے ساتھ میں کئی میں موو کیا۔ 2013 سے لے کے 2026 تک میرا جرنی سینئر رجسٹرار کے طور پہ کئی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میو ہاسپٹل میں شروع ہوا، اور اسی انسٹیٹیوشن کے اندر آج میں پروفیسر آف سرجری کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ سر، یہ سرجری میں آنے کا جو کانسیپٹ تھا یہ آپ کا اپنا تھا یا کسی نے گائیڈ کیا؟ سرجری ڈاکٹر تنویر، میں بیسیکلی نا آرتھوپیڈک سرجن بننا چاہتا تھا، ٹھیک۔ اور آرتھوپیڈک سرجن بننے کی وجہ بیسیکلی والدہ کو جوائنٹ ڈیزیز تھی، اور اس کی وجہ سے میں اپنے ایم بی بی ایس کے اندر میرا آرتھوپیڈکس کے ساتھ آنا جانا رہتا تھا۔ تو مجھے وہاں پر لوگ فیسینیٹ کرتے تھے کہ مجھے آرتھوپیڈک اچھی لگتی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اسی انٹینشن سے میں جو ہے نا میں شیخ زاید میں ٹریننگ کے لیے گیا کہ جنرل سرجری میں بہت زیادہ ہیکٹک کام نہیں ہوگا، بہت زیادہ ایمرجنسی نہیں ہوگی، اور میں وہاں سے جو ہے نا وہ آرتھوپیڈک کی ٹریننگ بہت زبردست ہے شیخ زاید کی، تو میں وہاں سے 2 سال کر کے تو میں وہاں پر موو کر جاؤں گا۔ 2 سال میرا پروفیسر خالد محمود دورانی صاحب کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا، اور جب میں وہاں سے آرتھو میں گیا اپنی روٹیشن کے لیے، تو پہلے 4 مہینوں میں مجھے وہاں پر فیل ہوا کہ ذیشان یہ جو ہے نا یہ تیری فیلڈ نہیں ہے، اور دوسرا وہ جو پیچھے میرے پاس امپیکٹ تھا خالد دورانی صاحب کا، تو مجھے لگتا تھا کہ میں ایک اچھا جنرل سرجن بن جاؤں گا اگر میں خالد دورانی صاحب کے ساتھ رہا، اور اب میں ایک اچھا آرتھوپیڈک سرجن نہیں بن پاؤں گا جیسا سسٹم وہاں پر چل رہا ہے۔ تو یہ سوچ کے میں وہاں سے 4 مہینے کر کے میں واپس جنرل سرجری آ گیا، اور میں ابھی تک اس ڈیسیجن کو نا کبھی ریگریٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک۔
تو میں ابھی بھی اپنی اس پروفیشن کو، اپنی اس چیز کو میں انجوائے کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اگر ہم جنرل سرجری کی بات کریں، ایک عام لے مین اگر جنرل سرجری کے کرائیٹیریا کو سمجھے تو کیسے سمجھے؟ جنرل سرجری نا، آپ یہ سمجھیں کہ جنرل سرجری میں جو ہر سرجری کی فیلڈ کی جو ماں ہے نا، وہ جنرل سرجری تھی. ٹھیک. اور شروع میں سرجری سے ریلیٹڈ جو بھی پروسیجر تھے، وہ آیا کہ گردے سے ریلیٹڈ تھے، وہ آیا کہ گائنی سے ریلیٹڈ تھے، وہ آیا کہ نیورو سرجری سے ریلیٹڈ تھے، بچوں کی سرجری تھی، یہ ساری جنرل سرجری کے اندر تھے. پھر آہستہ آہستہ جب اسپیشلٹی ڈیولپ ہوتی گئیں تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں سیپریٹ ہوتی گئیں. تو جنرل سرجری اب جو ہے نا بہت کنفائن ہوتی گئی، اور اس میں بھی جنرل سرجری میں بھی اب اتنی اسپیشلٹی آنی شروع ہو گئی کہ یہ مزید کنفائن ہونا شروع ہو گئی. تو موٹی سی بات میں جو لوگوں کو بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار دیکھو، ہم جو جنرل سرجن جو ہے نا وہ پیٹ کے آپریشن کرتا ہے، وہ چھاتی سے ریلیٹڈ آپریشن کرتا ہے، وہ پخانے کی جگہ کا آپریشن کرتا ہے، وہ گلر کے آپریشن کرتا ہے. تو ایک یہ موٹی سی بات جو ہے نا وہ ایک رہے کہ جنرل سرجن کی ڈومین کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہوگی. اچھا سر، جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گال بلیڈر سٹون، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ پتا جو ہے بیسیکلی ہے کیا اور اس کا باڈی میں کام کیا ہے؟ میں نے نا بڑا سوچ سمجھ کے یہ ٹاپک آپ نے چوز کیا، اور اتنی یہ کامن ڈیزیز ہے اور اتنے اس کے اوپر لوگوں کے سوالات ہیں اور اتنی میتھس ہیں، تو انشاءاللہ اس پروگرام میں بہت ساری باتیں ہم آگے لے کے چلیں گے. پتے سے شروع کریں تو پتا نا ایک جسم کا بہت امپورٹنٹ آرگن ہے، لیکن اس کی امپورٹنس اتنی ہی سمجھیں کہ یہ بیسیکلی اس نے چیزوں کو کلیکٹ کرنا ہے، اس کا کام سٹوریج کا ہے. جو بہت سارے لوگوں میں یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ جی پتا نکال دیا تو ساری زندگی ہاضمہ نہیں ٹھیک ہوگا، کیونکہ وہ تو بائل نہیں بنے گی تو کام کیسے ہوگا، جو چکنائی ہے وہ جذب کیسے ہوگی، وہ ابزارب کیسے ہوگی. تو یہ بات بہت سمجھانا ضروری ہے کہ جو پتا جو ہے نا، پتے کا فنکشن سٹوریج کا فنکشن ہے. یہ جسم میں کوئی نئی چیز نہیں بناتا. جگر نے ایک رطوبت بنانی ہے جس کو بائل بولتے ہیں، اس کو اس نے سٹور کرنا ہے، اور کیونکہ اس نے فیٹ کو جذب کرنا ہے تو ہم دن میں 3 بار کھاتے ہیں، تو ہم ہر ٹائم نہیں کھا رہے ہوتے. تو جس ٹائم کھانا ہے اس ٹائم 50-60 ml کی بائل آپ کو چاہیے تاکہ اس ٹائم کی فیٹ کو وہ جذب کر سکے. تو اس لیے یہ صرف اس نے سٹور کرنا ہے اس وقت تک جب آپ کچھ کھائیں. جب آپ کھائیں گے تو یہ 50-60 ml بائل اکٹھی اندر پھینکے گی اور کام کر دے گی اپنا. ٹھیک ہو. جیسے سر آپ نے دوسرا سوال بھی اسی کے ساتھ ہی لنک کیا کہ پتا نکلنے کے بعد باڈی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نا، یہ یہیں سے شروع ہوتی ہے. مریض آ کے آپ سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری ابھی عمر ہی 26-27 سال ہے، میرا ابھی پہلا بچہ ہوا ہے اور میں پتا نکلوا لوں. یہ تو ساری زندگی میری خالہ کی آپریشن ہوا، میری ماما کا آپریشن ہوا، وہ تو ساری زندگی ان کا ہاضمہ ہی نہیں ٹھیک ہوتا، اور پھر وہ ساری زندگی چکنائی سے اوائڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو، تو میں کیوں آپریشن کراؤں؟ تو سائنس آج کل نا بہت ترقی کر چکی ہے. ایک سٹیٹمنٹ پہ آپ سے اس کا جواب دوں نا، تو 6 مہینے کے بعد جس بندے کا پتے کا آپریشن ہوا، جس کا نہیں ہوا، دونوں سیم ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے اپینڈکس کے مریض ہوتے ہیں، آپ کو چلتے پھرتے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے، اس کا نہیں ہوا. تو اسی طرح سے آج کل پتے کے آپریشن 6 مہینے کے بعد جس کا پتے کا آپریشن ہوا، جس کا نہیں ہوا، وہ سیم ہو جائیں گے. پہلے 6 مہینوں میں کیا ہوگا؟ اگر آپ چکنائی زیادہ کھائیں گے، چکنائی زیادہ کھانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نہاری کھائیں تری ڈال کے، آپ پیزا لیں ایکسٹرا چیز ڈال کے، اگر آپ ایسا کوئی کام کریں گے تو ایک آدھی ڈائریا کی ایپیسوڈ ہوگی. 6 مہینے کے بعد یہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ ایک ہیلدی بندے نارمل کی طرح بیہیو کریں گے. ٹھیک ہو. سر پتے میں پتھری کی جو موٹی موٹی علامتیں ہوتی ہیں جس کو سمجھ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پتے میں کچھ ایشو ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ علامات پہ نا 2 طرح کی علامات ہیں. ایک تو بڑی ٹپیکل سی علامت ہے جو ہر بندے کے ذہن میں ہوتی ہے کہ پیٹ کے اوپری حصے میں یا پیٹ کی رائٹ سائڈ پہ شدت کے ساتھ ایک دم درد ہوئی اور ساتھ الٹی آئی، اور کچھ لوگوں کو ساتھ جو ہے نا بخار بھی ہو جاتا ہے، اور یہ لوگوں کو ٹپیکل پتہ لگتا ہے کہ یار مجھے لگتا ہے پتے میں پتھری ہے تو مجھے جانا چاہیے. لیکن ایک اور سیٹ آف سمٹمز ہے جس کے ساتھ جو کہ گال بلیڈر سٹون کے ساتھ لنکڈ ہے. کچھ لوگوں کو جب بھی وہ چکنائی یا نمک مرچ زیادہ والا کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ کے اوپری حصے میں ان کو گیس ہو جاتی ہے، ان کو ایسے لگتا ہے کہ کچھ بدہضمی سی ہو گئی ہے، کھٹے ڈکار سے آتے ہیں، اور وہ 2-3-4 گھنٹے ان کو لگتے ہیں سچویشن کو بہتر ہوتے ہوتے. اور یہ وہ سیٹ آف لوگ ہیں جو بیسیکلی اس علامت کو معدے کی علامت سمجھتے ہیں اور سالوں سے دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں.
اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب اگر آپ کو ایسی علامات ہیں تو کم از کم ایک بار الٹرا ساؤنڈ ضرور کرائیں. ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ معدے کی علامت سمجھ رہے ہیں وہ پتے کی پتھری کی علامت ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، پتے میں پتھری کے لیے جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کی بہترین ٹائمنگ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ خالی پیٹ کروانا چاہیے یا کھانے کے بعد کروانا چاہیے؟ الٹرا ساؤنڈ کرانا سب سے امپورٹنٹ انویسٹیگیشن ہے پتے کی پتھری کی تشخیص کے لیے. ٹھیک. اور اس کا بہترین ٹائم جو ہے نا وہ اس میں صرف معدے کا خالی ہونا ضروری ہے. آپ کم از کم 5 سے 6 گھنٹے خالی پیٹ ہوں اور اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرائیں. اور اس کا مقصد جیسے آپ کو میں پہلے بتا چکا کہ جب خالی پیٹ ہوتا ہے تو پتا جو ہے وہ سٹور کرتا رہتا ہے اور سٹور کرتا کرتا وہ پھول جاتا ہے. تو جب وہ پھول جاتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ والے کو اس میں پتھری دیکھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو جب ہم لوگ کچھ کھا پی کے الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے تو پھر غلطی کا امکان ہے کہ پتھری نہ ہو لیکن الٹرا ساؤنڈ کو پتھری نظر آ رہی ہو. ٹھیک. تو آپ تشخیص اچھی چاہتے ہیں تو 4 سے 6 گھنٹے کا خالی پیٹ، اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اگر کوئی، ہم نے دیکھا کہ کافی پیشنٹ ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے پتے میں پتھری ہے لیکن میں نے سرجری نہیں کروانی، تو کیا اس کی کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں؟ پتے کی پتھری کی سرجری آج کل اتنی فاسٹ ٹریک پہ چلی گئی ہے کہ آپ آئیں 2-3 گھنٹے میں آپریشن ٹیبل پہ چلے جائیں، گھنٹہ سوا گھنٹے کی سرجری ہے اور اگلے 3-4 گھنٹوں میں آپ گھر چلے جائیں. ٹھیک. تو اور دنیا میں یہ لوگ کام آپریشن لیپروسکوپ پہ کرتے ہیں، پاکستان میں بھی یہ کام لیپروسکوپ پر ہوتا ہے اور لوگ اگلے دن اپنی جاب پر واپس چلے جاتے ہیں. یہ اتنی کم ماربیڈیٹی کا پروسیجر ہو چکا ہوا ہے. اس لیے میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ آپ کو اگر آپ کو پتہ ہے کہ پتے میں پتھری ہے تو اس بات کا انتظار نہیں کریں کہ یہ آپ کے ساتھ کچھ کرے. ٹھیک ہے. تو کچھ کرنے سے پہلے آپ اس کا بندوبست کر دیں. ٹھیک ہے. جیسے گاڑی اگر ہلکی پھلکی سی تنگ کرے تو اس کو مکینک کے پاس لے جائیں تو بہت اچھی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک. لیکن گاڑی کو اگر ڈالے پہ جا کے لے کے جائیں گے نا تو پھر آپ کہیں گے یار میں اس کو بیچ ہی نہ دوں، اب رسک فیکٹر بھی بڑھ جاتی ہے. اچھا سر، دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم پتے کی پتھری کی بات کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کہ یہ پتے کی پتھری اگر وہاں نہیں نکلتی، کچھ لوگوں کی یہ متس ہوتی ہیں کہ میں نے فلاں پھکی کھائی، میں نے کوئی عرق پیا تو یہ نکل جائے گی. کیا یہ پتھری نکل سکتی بغیر کسی سرجری کے؟ پتے کی پتھری اور گردے کی پتھری ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گردے کی پتھری تو نکل سکتی ہے لیکن اگر پتے کی پتھری پتے سے نکل کے آگے گئی تو یہ مزید کمپلیکیشنز کر دے گی. ٹھیک ہے. اگر پتے کی پتھری نکل کے آگے گئی تو یہ یرکان کرے گی، یہ لبلبے کی سوزش کر سکتی ہے، یہ چھوٹی آنت کی رکاوٹ بھی پیدا کر سکتی ہے. اس لیے پتے کی پتھری میں یہ کہنا کہ میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا کام کر لوں کہ یہ وہاں سے نکل کے اور رستے سے نکل جائے، تو یہ بات کرنا ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پتے کی پتھری، یہ بات گردے کی پتھری میں پاسبل ہے لیکن پتے کی پتھری میں یہ بات پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک. سر، ڈیفرنٹ قسم کے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ جگہ پہ صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ تھکڈ ہے، ابھی اس میں کوئی پتھری بنی نہیں ہے، تو کیا ان کو بھی پتا ریموو کروا دینا چاہیے؟ جو یہاں پر یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ علامات پہ بات جانی چاہیے. ٹھیک. کہ کیا اس کو علامات بھی ہیں، علامات ہیں اور ساتھ الٹرا ساؤنڈ کے اوپر اس نے کہا کہ گال بلیڈر ڈیزیزڈ ہے، گال بلیڈر بیماری شدہ ہے، تھک وال ہے، سٹون نہیں ہے. تو کئی دفعہ لوگوں کو وہاں پر ریت پڑی ہوتی ہے جس کو سلج بولا جاتا ہے. ٹھیک. تو اگر سمٹمز ہیں اور ساتھ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ایسے میچ کرتی ہے تو آپریشن کرنا چاہیے. اگر سمٹمز نہیں ہے اور سمپل گال بلیڈر اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو پھر کچھ انڈیکیشنز ہیں کہ جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہر ایک کو ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہو گیا. تو سر اگر ہم اس کی ٹائپس آف سرجری پہ بات کریں تو کس ٹائپ کی؟ ایک تو آپ نے لیپروسکوپی کا ذکر کر دیا، کیا ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جہاں پہ اوپن سرجری کرنی پڑ سکتی ہے؟ ڈاکٹر تنویر، 2026 میں پتے کی اوپن سرجری کے بارے میں بات نہیں کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اٹ از اے گولڈ سٹینڈرڈ، یہ دنیا کا سٹینڈرڈ ہے کہ جب بھی پتے میں پتھری ہے تو پتے کی پتھری کا آپریشن لیپروسکوپ کے تھرو ہونا چاہیے. آپ یہ کہیں کہ مریض جو ہے نا وہ اتنا فریل ہے کہ وہ لیپروسکوپ کی چیز برداشت نہیں کر سکتا تو اس کو اوپن کیا جائے، لیکن یہ بھی جو بات ہے نا یہ بات پریکٹیکلی ایسا ہے ہی کوئی چیز نہیں ہے. تو پریکٹیکلی اوپن سرجری صرف وہاں پر رہے گی جہاں پر آپ لیپروسکوپ کرتے ہوئے آپ کو ایسے لگے کہ میں لیپروسکوپیکلی کمپلیٹ نہیں کر پا رہا، صرف وہ کیس رہ گئے جو اوپن سرجری پہ ہو رہے ہیں.
ادروائز 2026 میں اوپن سرجری کی کوئی گنجائش نہیں ہے پتے کی پتھری کے اندر، اور کانسیپٹ بھی نہیں ہے. کانسیپٹ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر ہم کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ پتھری ہے، مجھے تنگ نہیں کر رہی، کوئی علامتیں نہیں آ رہی، تو کیا میں فار لائف ایسے ہی چل سکتی ہوں یا چل سکتا ہوں؟ اس میں نا ایک بات کو ذہن میں رکھے کہ پہلے یہ ڈٹرمن کرنا کہ آپ کو جو پتے کی پتھری الٹرا ساؤنڈ نے دکھا دی ہے، کیا آپ کو علامات بھی ہیں کہ نہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ علامات 2 پیٹرنز پہ ہوتی ہیں. ایک پیٹرن تو یہ ہے کہ بہت شدت کے ساتھ درد ہوئی، لیکن ایک پیٹرن یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی چکنائی والی کوئی چیز کھاتے ہیں تو آپ کو بد ہضمی ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے. تو یہ دونوں پیٹرن اس کے سمپٹمز ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کبھی درد ہی نہیں ہوئی تو مجھے کیوں میں اس طرف آؤں، لیکن اگر آپ کو یہ بھی چیز ہے، آپ کو فیٹی فوڈ سے پرابلم ہوتی ہے، تب بھی آپ سمپٹومیٹک گال سٹون میں ضرور ہیں. سپوز آپ کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے پاس یہ پتھری ایسی لیبل ہوئی ہے کہ جس میں آپ کو تنگ نہیں کر رہی، تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں دنیا نے نا کچھ گائیڈ لائنز ڈیولپ کرنی شروع کر دی. پریویسلی آج سے سمجھیں کہ آج سے 10 سال پہلے ہم کیا کہتے تھے کہ بھائی جان کچھ جو خون کی ڈیفرنٹ بیماریاں ہیں جس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، اس کے اندر اس کو کر دینا چاہیے. اگر کچھ لوگوں کے گال بلیڈر کے اندر غدود بن جاتے ہیں پتھری کے ساتھ، تو اگر آپ کا غدود وہاں پر پڑا ہوا ہے تو آپ کو آپریٹ کرا لینا چاہیے. اسی طرح سے ہم لوگ جو کچھ لوگوں کے پتے سخت ہو جاتے ہیں جس کو کیلسیفائڈ گال بلیڈر بولتے ہیں، تو یہ بھی ایک انڈیکیشن تھی کہ اس کو آپریٹ کر دینا چاہیے. پریویسلی ہم لوگوں نے جو انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبیٹک ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم نے اس کنڈیشن میں رکھا کہ آپ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبیٹک ہیں، پتھری ہے، پتھری کہہ کچھ نہیں رہی، آپریٹ کر دیں. اور اسی طرح سے چھوٹے اور ملٹیپل سٹونز، کیونکہ یہ وہ سٹون ہے جو ہمارا خیال ہے کہ یار پینکریاٹائٹس کی ریزن ہوتے ہیں، اور پینکریاٹائٹس کے ساتھ لوگوں کی موت بھی واقع ہوتے دیکھی ہے ہم نے. کہتے ہیں کہ یار آپریشن کرا کے اس کو باہر نکال دو. تو یہ ساری چیزیں ہماری پریویسلی ہم اس کو فالو کرتے رہے اور اس کو لے کے چلتے رہے. لیکن اب جدید دنیا میں آتے آتے آج کل بیریاٹک سرجری بہت ہونی شروع ہو گئی، ٹرانسپلانٹ سرجری ہونی بہت شروع ہو گئی. تو اگر کوئی پیشنٹ بیریاٹک سرجری کے لیے جائے یا ٹرانسپلانٹ کے لیے جائے اور ساتھ اس کو پتے میں پتھری ہو جو اس کو کہتی نہ ہو، تو وہاں پر بھی پتا نکالنا جسٹیفائڈ ہے. اسی طرح سے سٹون کا سائز، بڑے سائز کا مطلب ہے 3 سینٹی میٹر سے بڑا. اگر وہ بڑا ہے، کہتا کچھ نہیں ہے، آپریٹ کرنا چاہیے. تو یہ کچھ اسپیسیفک سی انڈیکیشن ہے کہ جہاں پر پتے میں پتھری ہے اس کو کہتی کچھ نہیں ہے لیکن آپریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا سر، جیسے آپ نے بات کی تھی کہ پتے میں اگر پتھری ہے تو جوائنٹس کر سکتی، کیا جوائنٹس کی وجہ سے بھی پتے میں پتھری ہو سکتی؟ ایسے ہونے کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ یہ جو پتھری ہے نا، جونڈس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ جونڈس ہوتے ہیں جو کہ جو خون کی ڈفرینٹ چیزوں کی وجہ سے بنتے ہیں، کچھ جگر کی کچھ علامات سے بنتے ہیں، اور کچھ جگر سے آگے جو نالی ہے اس کی سچویشن کی وجہ سے بنتے ہیں. تو یہ جو پتے کی پتھری ہوتی ہے نا، یہ جب پتھری نالی کے اندر جائے گی تو یہ یرکان کرے گی. لیکن یرکان ہے کسی بندے کو اور اس کی وجہ سے اس کو پتھری بن جائے، تو ایسا ہونے کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر. ٹھیک ہے سر، ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پتے میں پتھری ہوتی ہے ان کو کانسٹیپیشن بھی کامن ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ نا ڈاکٹر تنویر بہت ساری متس ریلیٹڈ ہیں اس گال سٹون کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ہی جی کانسٹیپیشن ہے. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ پتے کا آپریشن کرائیں گے تو کانسٹیپیشن جو ہے نا آپ کو ہو جائے گی. ٹھیک. یہ مت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب پتے کا آپریشن کرا لیں تو کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی مت ہے. آپ پتے کا آپریشن کرا لیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی مت ہے. ٹھیک ہے. آپ پتے کا آپریشن کرا لیں تو وزن کم ہو جائے گا. اس کا اس سے لنک ہی نہیں ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وزن کے بڑھنے یا کم ہونے کا تعلق آپ کی ڈائٹ کے ساتھ ہے. پتے میں پتھری ہوتی ہے، آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہے، آپ اس ڈر کی وجہ سے اپنا کھانا پینا کم کیے ہوتے ہیں اور وزن کم ہو رہا ہوتا ہے. پتے کا آپریشن ہوتا ہے، درد ختم ہوتی ہے، ڈر ختم ہوتا ہے، آپ کھانا پینا بڑھاتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے، اور آپ اس کا ملبہ ڈال دیتے ہیں پتے کے آپریشن کے اوپر. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پروفیسر ڈاکٹر محمد ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہم مزے کی گفتگو بیسڈ آن سائنس گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام، اور آج کے ہمارے محو گفتگو جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، پروفیسر ڈاکٹر محمد ذیشان سرور، پروفیسر آف سرجری، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، نیو ہاسپٹل لاہور سے.
ہم کوشش کر رہے ہیں سر کے ساتھ کہ گال بلیڈر سٹونز کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو کی جا سکتی ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور بیسڈ آن سائنس گفتگو کر رہے ہیں، ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو پروموٹ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہر وہ سوال جو آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو آپ کو پراپر طریقے پہ اس کا جواب نہیں ملتا تو ہم پروفیسر صاحب کے سامنے رکھیں اور وہ سوال کا جواب جو ہے وہ تلاش کر کے آپ لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ سر یہاں پہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹ، پری ڈائبیٹک ہیں، اس کے بعد اوبیسٹی ہے، موٹاپا ہے، بے شمار اور قسم کی مرضیں، ان امراض کے ساتھ بھی پتے کی پتھری اگر ہے تو اس کی سرجری کی جا سکتی ہے؟ جب بھی ڈاکٹر تنویر یہ معاملات شروع ہوں گے نا کہ ایک مریض آیا، اس کو پتے کی پتھری ہے لیکن ساتھ اس کو شوگر کا مسئلہ ہے، اس کو گردوں کا مسئلہ ہے یا اس کو دل کا مسئلہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمیں پتے کے آپریشن سے نہیں روکتی۔ پتے کا آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں سرجن کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کیا یہ مریض گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بے ہوشی برداشت کر سکتا ہے، کیا شوگر کا کنٹرول اتنا اچھا ہے، کیا ہارٹ کا سٹیٹس اتنا اچھا ہے، یا گردے اتنے طاقت میں ہیں، یا چھاتی چیسٹ جو ہے لنگ اتنے طاقت میں ہیں کہ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو وہ اگر برداشت وہ اگر پرابلم میں بھی ہیں تو کیا ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے اگلے 2 ہفتے 3 ہفتوں میں؟ تو کسی بھی جگہ پر ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پتے کا آپریشن نہیں کیا جا سکتا۔ بہت کم پاپولیشن ایسی رہ جاتی ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ سر آپریشن کا رسک اس آپریشن کے بینیفٹ سے زیادہ ہو رہا ہے، تو پھر وہاں پر پھر ہمارے پاس یہ آپشن رہتی ہے کہ ہم پھر پتے کا آپریشن نہ کریں، ہم ایک چھوٹا سا لوکل میں آپریشن کر کے پتے کی پتھری جو ہے نا وہ اس کو نکال دیں تاکہ اس کی سوزش بہتر ہو جائے، مریض کی درد بہتر ہو جائے۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ پریکٹیکلی یہ کام کرنے کی ضرورت آپ کو 100 میں سے کوئی ایک بندے پہ ضرورت پڑے گی یا 200 میں سے ایک بندے کو ضرورت پڑے گی۔ پریکٹیکلی لوگ اتنے فٹ ہوتے ہیں کہ پتے کا آپریشن برداشت کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، ہم یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ اینستھیزیا کی آپ نے بات کی، اس کا جو اینستھیزیا کا پیریڈ ہوتا ہے یہ کس میں کرتے ہیں؟ جی اے میں کرتے ہیں، پراپر بے ہوش کیا جاتا ہے، یا مریض کس کنڈیشن میں ہوتا ہے؟ یہ بھی بڑا کامنلی پوچھا جانے والا سوال ہے۔ تو جو ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ پتے کے آپریشن میں جب ہم نے لیپروسکوپ سے کرنا ہے نا تو پیٹ میں ہوا بھرنی ہے۔ پیٹ میں ہوا جو ہے نا وہ اس کو بھرنے کے لیے آپ کو مریض کو مکمل بے ہوش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کمر میں انجیکشن لگا کے یہ کام نہیں کر سکتے، آپ سن کر کے یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کو مکمل بے ہوشی کی ضرورت ہے۔ اور ایک نارمل پتا جس میں کوئی بہت زیادہ سوزش نہ ہو تو آپ کا بے ہوشی کا وقت تقریباً 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بے ہوشی کے اندر آپ پتے کا آپریشن مکمل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو۔ اس میں سر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا پتے کو ڈیڈ کیا جاتا ہے یا اس کو نکال لیا جاتا ہے؟ ہاں، یہ بھی بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے کہ سر آپ پتا نکالیں گے، پتے کو ڈیڈ کریں گے، یا صرف پتھری نکالیں گے اور پتے کو نہیں چھیڑیں گے؟ تو یہ بات بہت کلیئر رکھیں کہ جب بھی ہم پتے کے آپریشن کی بات کرتے ہیں تو پتے کو پتھری سمیت نکالا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کھولیں گے اور پتھری نکالیں گے اور پتا بند کر دیں گے، یا ہم کوئی ایسی چیز لگائیں گے کہ پتا ڈیڈ ہو جائے گا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو آپ اس آپریشن میں پورے پتے کو پتھری سمیت باہر نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہو۔ اور سر اس کے جو زخم ہوتے ہیں وہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو صحیح ہونے میں؟ کیا اس میں اینٹی بایوٹک کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے؟ اب تو ڈاکٹر تنویر اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی کہ اب لیپروسکوپ کے آپریشن لوگ جو ہیں 4 چیروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور 3 چیروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ تو 3 زخم ہوتے ہیں جو کہ 1 سینٹی میٹر کے ہوتے ہیں۔ اب تو ہم نے اپنی پریکٹس میں تو وہ جو 3 زخم ہیں ایون ان کو بھی ہم اس طرح سے ٹانکے لگاتے ہیں کہ وہ جذب ہو جاتے ہیں اور ان کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اب تو الحمدللہ مریض جو ہے نا وہ 10 دن کے بعد 12 دن کے بعد ایک بار آپ کے پاس آتا ہے صرف ایک فالو اپ وزٹ کے لیے، تو نہ ٹانکے کھولنے کی ضرورت ہے نہ پٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اب تو چیزیں بہت سموتھ ہو گئیں اور بہت بہتر ہو گئیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر پتے کے آپریشن کے بعد جو کھانا ہوتا ہے مریض نے وہ کتنے گھنٹوں کے بعد کھا سکتا ہے؟ کیا 24 گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے، نارمل ڈائٹ پہ جانا پڑتا ہے، یا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ پتے کا آپریشن جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر تنویر کہ یہ فل بے ہوشی میں ہوتا ہے۔ تو جو فل بے ہوشی کا جب پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپریشن کا تو پھر بے ہوشی سے مریض کو باہر نکالا جاتا ہے، لیکن دوائیوں کا اثر ختم ہوتے ہوتے 4 سے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو جب مریض مکمل ہوش میں آ جائے
اور مریض پانی پی سکتا ہو تو اس ٹائم پہ جا کے، جو کہ تقریباً 4 سے 6 گھنٹے کا دورانیہ ہے، اس کے بعد اس کا جو ہے نا وہ کھانا پینا کھا سکتا ہے. شروع میں پانی پینا چاہیے، چائے بسکٹ لے لیں، اور اگر وہ چیز ٹالریٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنی روٹین کی ڈائٹ کھا سکتے ہیں. تو میں تو مریض سے تھوڑا سا ہنسی مذاق میں چل کے یہ بات بھی کر دیتا ہوں کہ یار تیرا اگر دل کرتا ہے نا تو کل صبح نہاری منگانا ہے، میں تیرے ساتھ آ کے ناشتہ کروں گا. تو بائی بک کسی چیز کی ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اگر پتے کا، ہم کسی چیز کو اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ میرا پتے کا آپریشن ہوا ہے، تو آپ نے کوئی اور وجہ ہے، شوگر کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہوئی ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن کسی چیز کی ریسٹرکشن کہ مجھے پتے کا آپریشن ہوا تو میں نے یہ نہیں کھانا، ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. جیسے سر یہ کہا جاتا ہے کہ برین گٹ کنیکشن ہوتا ہے، کیا پتا نکلنے سے اس کنیکشن پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی جو ہے نا بڑی مت ہے کہ جب آپ پتے کا آپریشن کر دیتے ہیں تو لوگوں کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پتے کا آپریشن کرائیں تو غصہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں بھی نا مت ہیں، ان کا کوئی اوپر والی سٹوری کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے، لیکن اس پرسنالٹی پہ آپ کہیں کہ گال بلیڈر کے آپریشن کا کوئی ایفیکٹ آتا ہے تو ایسا نہیں ہے. سر گال بلیڈر سٹون کی سرجری کے بعد فزیکل ایکٹیویٹی کب سے سٹارٹ کی جا سکتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج کل آپریشن لیپروسکوپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور جو لیپروسکوپ کے جو آپریشن ہے نا وہ اس میں بندہ جو ہے آپ آپریشن کرتے ہیں اور 4 سے 6 گھنٹے کے بعد مریض گھر جا سکتا ہے، چلتے پھرتے اپنے پاؤں کے اوپر، ایون ویل چیئر کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا میں یہ لوگ آپریشن اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اگلے دن اپنی جاب پہ واپس چلے جائیں. ٹھیک ہے. ہم جس کلچر میں رہتے ہیں نا، تو میری دادی امی کا جب پتے کا آپریشن ہوا تھا نا تو 3 دن دادی امی ہاسپٹل میں رہی تھی اور 2 ہفتے گھر آ کے بستر پہ رہی تھی. 15-20 دن کا پروسیجر. تو وہ ہمارا کلچر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ جی آپریشن ہوا ہے تو پھر تو یار بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے. تو وہ اس لیے مجھے اسے فیلنگ آتی ہے، میں لوگوں سے جب یہ بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں یار کم از کم 1 ویک جو ہے نا اپنی ورک پلیس سے چھٹی ضرور لو، کہ تمہیں کوئی پین زیادہ ہو، کوئی پرابلم ہو تو تمہارے پاس ٹائم ہو اس کو مینیج کرنے کے لیے. تو تم یہ سوچ کے ٹھیک ہے سوچو ضرور کہ میں نے اگلے دن جانا ہے، لیکن اگر جا نہ پاؤ تو اس کی سٹریس نہ ہو تمہیں، تو کم از کم ویک کا جو ہے نا ٹائم لینا ضرور چاہیے. ٹھیک ہو. سر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میری باڈی میں کولیسٹرول کا لیول بہت ہائی ہے اور پتے میں بھی اگر کوئی چکناہٹ ہے تو میں کولیسٹرول باہر سے بند کروں گا تو پتے والا بھی ختم ہو جائے گا، کیا ایسا ممکن؟ ڈاکٹر تنویر، رسک فیکٹرز جو ہیں نا اس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو جو ہم کتابی بات پڑھتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ جی فیمیل ہونی چاہیے، وہ ایف سے چلتا تھا، فیمیل ہونی چاہیے، فیٹی ہونی چاہیے، 40 ہونی چاہیے، اور جو ہے نا اس کے بچے جو ہیں جن کے بچے زیادہ ہوتے ہیں نا ان کے اندر یہ رسک فیکٹرز آتے تھے. لیکن آج کل تو رسک فیکٹرز کی گیم ہی بہت چینج ہو گئی. جو میرا خیال ہے کہ ہمارے فاسٹ فوڈ جتنا کچھ ہمارے اوپر آیا ہے نا، اس نے ایون 14 سال کے بچوں کے اندر بھی آپ گال سٹون دیکھتے ہیں. تو یہ جو آپ والی بات ہے نا کہ کولیسٹرول، یہ بات بھی ایسے کہ اگر آپ کا باڈی کا کولیسٹرول زیادہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن میں سٹون بنانے کی ٹینڈنسی نارمل لوگوں کی نسبت زیادہ ہوگی. ٹھیک. تو اور ہم نے کیسز بھی ایسے کیے، ایک بچی 22-23 سال کی بچی آپریٹ کیا تو اس کے 100 سے زیادہ سٹون تھے اس کے اندر، اب اور چھوٹے چھوٹے سٹون اور بالکل پیلے رنگ کے سٹون. تو وہ جب میں نے اس کا پھر میں نے کہا تو اپنا لپڈ پروفائل کرا، لپڈ پروفائل ہم نے کرایا تو وہ 1000s میں گیا ہوا. تو وہ آپ لیکن پھر بھی ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ گائیڈ لائن نہیں ہے کہ ہر پتے کے آپریشن سے پہلے لپڈ پروفائل ضرور کرانا چاہیے. لیکن آپ ادھر سے ریٹروسپیکٹلی چلیں تو یہ بات ایسی ہے کہ جن کا کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے ان میں سٹون بنانے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ کہا جاتا تھا پہلے کہ 90% جو پتے کے مسائل ہیں یہ عورتوں میں ہوتے ہیں، 10% مردوں میں ہوتے ہیں. اس وقت کی ریشو کیا ہے؟ آج کل تو جو ہے نا یہ ریشو آلموسٹ برابر ہے. تو ایون تو میں کہتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ٹین ایج کے اندر میں نے نا پتے میں پتھریاں دیکھنی شروع کر دی کہ ٹین ایج میں لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پاس اور پتے میں پتھریاں ہوتی ہیں. تو یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ہماری لائف سٹائل میں اتنی چینج آ چکی ہے، یہ چینج بیک گراؤنڈ ہے ہمارے اس پیٹرن کے چینج کا. تو میرا اپنا خیال ہے ہمیں اسٹڈیز کی ضرورت ہے ایٹ دس پوائنٹ، کیونکہ یہ جو بکش رسک فیکٹر تھے میرا اپنا خیال ہے یہ چیزیں اب چینج ہو چکی ہیں. ٹھیک ہو. سر ڈفرینٹ سرجریز کے بعد پیشنٹ کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ میری ہوا خارج نہیں ہوئی، گیس خارج نہیں ہو رہی، کیا پتے کی پتھری کے آپریشن کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے؟
پتے کی پتھری کے آپریشن کے بعد ایسے ہونے کا امکان بہت کم ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جب بھی کوئی بھی آپریشن ہو نا جو بے ہوشی میں ہوا ہے، تو جتنی جلدی ہم بستر سے نکل کے چلنا شروع کریں گے اتنی جلدی کانسٹیپیشن والے معاملات ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا آپریشن ہوا ہوتا ہے تو ہم وہ ایک جو ہمارا کلچرل مائنڈ سیٹ ہے کہ جی مجھے جو ہے نا نرم غذا کھانی ہے. اب نرم غذا کا مطلب ہوتا ہے فائبر لیس ڈائٹ. تو جب آپ فائبر لیس ڈائٹ 2-3 دن کھائیں گے نا تو تیسرے دن آپ کال کریں گے سر مجھے سٹول نہیں آ رہا، مجھے کانسٹیپیشن ہو گئی. تو آپ کو ڈائٹ کو آپ کو فائبر کے اندر رکھنا ہے تو کانسٹیپیشن ٹھیک رہے گی. ٹھیک ہے. اب اس کا تعلق پتے کے آپریشن سے نہیں ہے. آپ اپنی ڈائٹ کو ایسے موڈیفائی کر دیتے ہیں آپریشن کے دوران کہ وہ آپ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. یہ ڈائریکٹلی آپریشن سے لنک نہیں ہے. ٹھیک. سر ہمارے ہاں بہت زیادہ پیشنٹ ڈیولپ ہوتے ہیں CLD کے، ان کو کرونک لیور ڈیزیز بھی ہوتی ہے. اگر اس دوران میں پتے کا مسئلہ ہو تو ان کی سرجری آسان ہے؟ CLD کے اندر پتے کا اگر مسئلہ پڑ جائے نا تو یہ جتنا مشکل مرحلہ مریض کے لیے ہے اتنا ہی مشکل مرحلہ سرجن کے لیے ہے، اتنا ہی مشکل مرحلہ بے ہوشی والے کے لیے. ٹھیک. اس لیے جب آپ کا مریض CLD کا مریض ہے، اس کا جگر کمزور ہے اور اس کو پتے کی تکلیف ہو رہی ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ضرور غور کریں کہ کیا اس کو پتے کے آپریشن کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور پتے کے آپریشن کے دوران کیا اس کو لیور کی کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ڈیولپ ہو جائے گی. تو اگر تو لیور اتنا کمزور ہے کہ وہ 1 گھنٹے کی سرجری برداشت نہیں کر سکتا تو پھر معاملات مشکل ہو جائیں گے. ٹھیک ہو. سر پتے کی سرجری سے پہلے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایبڈومینل سکین ایک ضروری ہوتا ہے، پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ، اس کے علاوہ اور کون سی بلڈ پروفائلنگ یا ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو سرجن ریکوائر کرتا ہے؟ ڈاکٹر تنویر ایک الٹرا ساؤنڈ سے چھوٹی سی بات لے چلوں پھر آپ کو بلڈ کی طرف لے کے آتا ہوں. الٹرا ساؤنڈ پہ نا ایک اور میں نے بہت کامن سا ایک ہیبٹ دیکھی ہے ہمارے کلچر کے اندر کہ لوگ جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ اس کو پتہ ہے کہ مجھے پتے میں پتھری ہے اور وہ نا ہر 6 مہینے بعد الٹرا ساؤنڈ کر کے نا پتے کی پتھری کا سائز میجر کر رہا ہے اور دوسرا وہ اس کا نمبر دیکھ رہا ہے. کہتا ہے سر پہلے 1 تھی اور 6 سال ہو گئے 1 ہی چل رہی ہے لیکن سائز جو ہے نا وہ اتنے سے اتنا ہو گیا ہوا ہے. یہاں پر یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پتے کی پتھری کے اندر نا پتے کی پتھری کا سائز اور نمبر یہ میٹر ہی نہیں کرتا. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ اس کا سمپٹومیٹک ہونا ہے. اگر آپ کو علامات دے رہی ہیں تو بے شک آدھے ملی میٹر کی پتھری ہے اسے آپریٹ ہونا ہے اور اگر وہ علامات نہیں دے رہی تو وہ بے شک 100 پتھریاں پڑی ہوئی ہوں وہ پھر اے سمپٹومیٹک کی کیٹیگری کے اندر فال کریں گی. ٹھیک. آپ نے الٹرا ساؤنڈ کر لیا پھر بلڈ کے پروفائل کے اندر جو ہے نا آپ کو ایک CBC کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیور کے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ لبلبے سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرانے چاہیے. اور اگر یہ چیزیں ٹھیک ہوں اور الٹرا ساؤنڈ آپ کو کہے کہ پتے میں پتھری ہے تو آپریشن کی طرف چلنا چاہیے. ٹھیک. سر کچھ کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ MRCP بھی کروانا پڑتا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ MRCP نا ہر مریض کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. آپ کو پیٹ میں درد ہوتی ہے، پیٹ کے اوپر حصے میں درد ہوتی ہے، آپ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے اوپر وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے پتے میں پتھری ہے اور باقی کوئی اور مسئلہ اس کو نظر نہیں آتا. آپ اپنے لیور کے ٹیسٹ کراتے ہیں، آپ اپنے لبلبے کے ٹیسٹ کراتے ہیں، وہ نارمل ہیں، تو ایسے بندے کو MRCP کی ضرورت نہیں ہے. MRCP کی ضرورت ہوگی اس بندے کو جس کے پتے میں پتھری ہے لیکن ساتھ اس کو یرکان بھی ہو گیا. تو اگر پتے کی پتھری آپ کو پتہ ہے کہ میں 6 مہینے سے لے کے چل رہا ہوں اور اب آپ کو یرکان ہو گیا تو پھر اس مریض کو MRCP کی ضرورت ہے، پھر اس کو کروانا پڑے گا. اس کو کروانا پڑے گا. ادروائز جب تک یرکان نہیں ہوا صرف پتے میں پتھری ہے تو MRCP کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. سر اگر LFT ریز ہوئے ہوں تو اس دوران میں سرجری ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر تنویر کہ LFTs کے ریز ہونے کی نا وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ LFTs اس لیے ڈسٹرب ہوئے ہیں کہ پتے کی پتھری نکل کے آگے آ گئی ہے اور آپ کا MRCP اس کو ڈاکومنٹ بھی کر دیتا ہے کہ پتھری آگے آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جگر کے ٹیسٹ خراب ہیں، تو پھر اس سچویشن میں بندوں کو ERCP کی ضرورت ہے اور اسی LFTs کے اندر اس کے آپریشن پتے کا آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے. یہ اگر کچھ لوگوں کو جگر کے فنکشن اس لیے خراب ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جگر افیکٹ ہوا ہوا ہے. اگر جگر افیکٹ ہوا ہوا ہے تو پھر پتے کی پتھری کے آپریشن میں تھوڑا سا سکون کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ جگر کے ٹیسٹ اس لیے خراب ہیں کہ پتے کی پتھری پتے سے نکل کے نالی میں آئی ہوئی ہے تو پھر تو اسی پروسیجر میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ پتے کے آپریشن کے بعد کچھ لوگ اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ IBS ہے،
ہائی بی ٹی ہو گیا, یعنی مجھے اس طرح کی سمٹم یہ آپریشن کے بعد ہوئے, تو کیا ان کا آپس میں کوئی لنک؟ ایک چیز ہوتی ہے ڈاکٹر تنویر جس کو بولتے ہیں ہم نے پوسٹ کولیسسٹیکٹمی سنڈروم. سر تو یہ جو ہے نا آپ کو بہت کامن ملے گی بات. آپ پتے کے آپریشن کی بات کریں گے نا تو لوگ آپ سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب میری خالہ کا آپریشن ہوا, اس کو تو 10 سال ہو گئے, اس کا کبھی ہاضمہ ہی نہیں ٹھیک ہوا. میرے دوست کا آپریشن ہوا, اس کے ساتھ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے. اس بات کو سمجھیں کہ یہ پوسٹ کولیسسٹیکٹمی سنڈروم نا 100 میں سے 5% لوگوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو ہم جس کلچر میں رہتے ہیں نا, جو بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں, تو جو بندے پرابلم میں ہوتے ہیں نا وہ شور مچاتے ہیں, اور آپ کو وہی ملتے ہیں ہمیشہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو پتے کے آپریشن کا فائدہ کیا ہوا. تو ایسے نہیں ہے, 95% لوگوں کی سمٹمز ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ 5% لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو گال بلیڈر کے علاوہ بھی کچھ مسائل چل رہے تھے. ان کو معدے کے پرابلم تھی, ان کو چھوٹی آنت کا کوئی مسئلہ تھا, ان کو گال بلیڈر کا مسئلہ تھا, لیکن وہ نکل تو گیا, لیکن جو اسٹمک کا اور انٹسٹائن کا مسئلہ تھا وہ پرسسٹ کیا, اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے اس کو دوائی کی ضرورت ہے. تو اس کو پھر لوگ IBS لیبل کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس طرف کو چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں, یہ 100 میں سے صرف 5% لوگ ایسے ہیں. 95 لوگ پتے کے آپریشن کے بعد دوبارہ آپ کو ملتے بھی نہیں ہیں. ایسے ہی. اچھا سر, سیلف میڈیکیشن بھی ہمارے ہاں بہت ہوتی ہے, ڈفرینٹ قسم کی پین کلرز اور ملٹی وٹامنز غیر ضروری طور پہ کھائی جاتی ہیں. کیا پتے کی پتھری کو ڈیولپ کرنے میں یا کوئی سمٹمز بنانے میں ان کا کوئی رول ہوتا ہے؟ دوائیوں کا رول نہ بہت کم ہے. کہ آپ یہ کہیں کہ میں کرونیکلی یہ دوائی لمبے عرصے سے دوائی کھا رہا ہوں اور اس کھانے کی وجہ سے پتے میں پتھری بن گئی ہے, تو ایسا نہیں ہے. ایک اور بات یہاں پر کہ کچھ لوگ دوائی اس لیے لیتے ہیں کہ پتے میں جو پتھری ہے وہ ڈیزالو ہو جائے, وہ ختم ہو جائے. تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دوائیاں ہیں نا جو اس کام کے لیے یوز ہوتی ہیں, یہ یوز ہوتی ہیں ان پتھریوں کے اوپر جس کے اندر پیور کولیسٹرول ہو. ہمارے پاس جو پتھریاں ہیں اس میں 2-3 چیزیں مکس ہوتی ہیں. تو یہ بات کو ڈٹرمن کرنا کہ آپ کو پتھری پیور کولیسٹرول کی ہے, یہ آپریشن سے پہلے تقریباً امپاسبل بات ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ دوائیاں کھاتے رہنا اور دوائیاں کھا کے اس بات کا انتظار کرنا کہ یہ ڈیزالو ہو جائے گی. وہ کولیسٹرول کا کمپوننٹ تو کچھ ڈیزالو کرے گی, لیکن جو باقی اس کے اندر کمپوننٹس ہے اس کا وہ کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک. تو اس لیے یہ دوائیوں کا آپ یہ سمجھیں کہ کوئی رول نہیں. ٹھیک. سر اگر ہم ایج کی بات کریں تو لیپروسکوپک سرجری کے لیے, پتے کی سرجری کے لیے ایج کی آخری حد کیا ہے اور سٹارٹ کب سے ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر تنویر, ہم نے نا 92 ایئرس کے بابا جی کا بھی پتے کا آپریشن کیا. ٹھیک. اور ہم نے تو 13 سال کی لڑکی کا بھی آپریشن کیا. ٹھیک ہے. تو ایج از ناٹ اے لمیٹنگ فیکٹر. کسی بھی ایج میں کیا جا سکتا ہے. جب پتے کی آپریشن کی ضرورت ہے, ٹھیک, irrespective آف ایج کیا جا سکتا ہے. سر تھینک یو سو مچ. آپ کی محبت کا اور آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہم نے کوشش کی کہ ہر سوال کو ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں. سر ہمارے پاس آخری 1-1.5 منٹ ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد ذیشان سرور کا پبلک کے نام کیا پیغام, اور پبلک آپ سے کانٹیکٹ کیسے کریں؟ تھینک یو ویری مچ. مجھے خود بہت مزہ آیا. پتے کے آپریشن کے پتے کی پتھری کے بارے میں ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ سرجری کی بیماری ہے, سرجن سے ملنے کی ضرورت ہے, اور آپریشن کے بارے میں بہت زیادہ سیکنڈ تھاٹس نہیں آنی چاہیے. جب بھی پتے کے پتھری کے بارے میں بات ہو تو آپریشن کے بارے میں جلدی جمپ ان کرنا چاہیے. ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو صحت اور جو معاملات آج ہیں نا وہ آج سے 2 سال کے بعد نہیں ہوں گے. 2 سال کے بعد پھر خدا نخواستہ کوئی شوگر, بلڈ پریشر, کوئی اور معاملات. اس لیے سرجری کی بیماری کو لے کے چلتے جانا اور اسے پالنا یہ کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو جلدی آپریشن کی طرف آئیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈیفرنٹ سوالوں کو سر کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, یا آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں, کومنٹ باکس میں آئیے. نیگیٹو لکھیں یا پوزیٹیو لکھیں, لیکن ضرور لکھیں. جب آپ لکھتے ہیں ہماری ریچ بڑھتی ہے, ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اٹھائے گئے سوالات ہوں یا اعتراضات ہوں ان کو ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گیسٹ کے سامنے رکھیں اور آپ کے سوالوں کے تسلی بخش جواب جو ہے وہ دیے جا سکیں. مجھے
میری پروڈکشن ٹیم اور پروفیسر ڈاکٹر محمد ذیشان سرور کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.